اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 178۔ اس خطبے میں حضرت امیر کائنات اپنے اصحاب کی مذمت میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں ہر اس امر پر جس کا اس نے فیصلہ کیا، اور ہر اس کام پر جو اس کی تقدیر نے طے کیا ہو، اور اس آزمائش پر کہ جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگوں کہ جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو نافرمانی کرتے ہیں، اور پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ اگر تمہیں جنگ سے کچھ مہلت ملتی ہے تو ڈینگے مارنے لگتے ہو، اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہو، اور جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم طعن و تشنیع کرنے لگتے ہو، اور اگر تمہیں باندھ کر جنگ کی طرف لایا جاتا ہے تو الٹے پیروں لوٹ جاتے ہو۔ تمہارے دشمنوں کا برا ہو، تم اب نصرت کے لیے آمادہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو، موت کے یا اپنی ذلت و رسوائی کے؟ خدا کی قسم اگر میری موت کا دن آئے گا، اور البتہ آ کر رہے گا، تو وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، در حالی کہ میں تمہاری ہی ہم نشینی سے بیزار اور تمہاری کثرت کے باوجود اکیلا ہوں۔ اب تمہیں اللہ ہی اجر دے، کیا کوئی دین تمہیں ایک مرکز پر جمع نہیں کرتا، اور غیرت تمہیں دشمن کی روک تھام پر آمادہ نہیں کرتی؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ امیر شام چند تند مزاج اوباشوں کو دعوت دیتا ہے، اور وہ بغیر کسی امداد و اعانت اور بخشش و عطا کے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور میں تمہیں امداد کے علاوہ تمہارے معینہ عطیوں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، مگر تم مجھ سے پراگندہ اور منتشر ہو جاتے ہو اور مخالفتیں کرتے ہو، حالانکہ تم اسلام کے رہے سہے افراد اور مسلمانوں کا بقیہ ہو۔ تم تو میرے کسی فرمان پر راضی ہوتے اور نہ اس پر متحد ہوتے ہو، چاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہو یا مخالف۔ میں جن چیزوں کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے موت ہے۔ میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور دلیل و برہان سے تمہارے درمیان فیصلے کیے، اور ان چیزوں سے تمہیں روشناس کیا جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور ان چیزوں کو تمہارے لیے خوشگوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے۔ کاش کہ اندھے کو کچھ نظر آئے اور سونے والا خواب غفلت سے بیدار ہو۔ وہ قوم اللہ کے احکام سے کتنی جاہل ہے کہ جس کا پیش رو امیر شام اور معلم نابغہ کا بیٹا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔